اچھا بھیا، میں جلدی سے آپ کو صرف میں اپنا پریمبل دے دیتا ہوں. اگر آپ مجھے پیر کو کوئی دوپہر سے پہلے آپ مجھے ٹیلی فون کرتے یا کہیں ملتے، یہ جو منڈے کی بات ہے، اور کہتے کہ انتخاب ہو رہے ہیں یا نہیں، میں کہتا کہ جی آئیے کچھ بیٹ لگا لیں. میرا خیال ہے کہ ہر صورت میں رواں برس کے اکتوبر یا نومبر میں ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھیا ہوا یہ کہ منڈے کے دن خاکوانی صاحب نے بہت الارمنگ قسم کا ٹویٹ لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ تو ملک میں خدا نخواستہ 1971 ایسی فضا کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے ایک دن بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں انتخاب کروانے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان دونوں کو کنفرنٹ کیا. میں نے یہ سوچا کہ جی ٹھیک ہے، سیاستدان جیسے ہم کبھی کبھار، کم از کم میری نسل کے لوگ صحافت سے اکتا جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ سیاست سے اکتا چکے ہوں گے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن کل باس میں نے آپ کی 2 اپیئرنسز دیکھی، ایک ریگولر میڈیا پہ تھی، ایک ویب پورٹل پہ تھی، جس میں آپ کچھ اس طرح کی بات کرتے سنائی دیے کہ ایک پروجیکٹ کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. وی کین آل انڈرسٹینڈ وداؤٹ نیمنگ کہ کون سا پروجیکٹ، اور اگر اس ڈیمولیشن پروسیس کو مکمل کرنے ہوئے کوئی رکاوٹ ہو تو الیکشن جو ہیں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. کیا میں نے آپ کو غلط یعنی پڑھا ہے یا سنا ہے، یا میری انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، یا آپ اپنی بات پر وہی کہ نہیں، آپ یعنی میں نے صحیح پڑھا ہے اس کو؟ دیٹس اٹ. شکریہ نصر صاحب. نہیں، آپ نے صحیح سنا. میرے اپنی یہ اسیسمنٹ ہے، اور یہ اسیسمنٹ کی جو بنیاد ہے وہ وہی ہے جو مختلف لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، مختلف ذرائع سے، کانٹیکٹ سے، اور اپنا ایک نقطے سے نقطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو obviously میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے پاس بڑی ہارڈ نیوز ہے، کسی ایسے شخص نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا جو پلیئر ہے اس وقت. لیکن اسیسمنٹ میری یہ ہے کہ الیکشنز کی جو مدت ہے، جو 60 دن ہے یا 90 دن ہے، بڑا لگتا یہ ہے کہ اگر 8 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر وہ 90 دن کا پیریڈ آئے گا. وہ 90 دن کا پیریڈ جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی اگر ہوئی تو مجھے حیرت نہیں ہو. اگر ہوئی تو اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو آئین میں جو الیکشن کرانے کی جو ایک مدت ہے، اس کی ایک ریڈ لائن تو کراس ہو چکی ہے جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے وہی دیکھا کہ وہ آگے ہو گئی اور ابھی تک وہ نہیں ہوا. تو وہ جو ایک جھاکا جو ہے وہ کھل گیا، چاہے وہ لیگل جھاکا ہو یا وہ پولیٹیکل جھاکا ہو. تو پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ دیکھیے اس ٹائم یہ بالکل کلیئر ہے نصرت صاحب، آپ ہم سب سے پہلے سے یہ تمام تر پاکستان کی سیاست دیکھ رہے ہیں. the more things change the more they remain the same. اور اس میں میرے خیال میں اس وقت جو پولیٹیکل ونڈز ہیں، وہ ہوا جو ہے جو الیکشن کے قریب جو ایک ہوا چلتی ہے، وہ میرے خیال میں 9 مئی کے بعد وہ ہوا قبل از وقت ہی چلنی شروع. اور وہ ہوا کیا کہہ رہی ہے؟ اگر وہ جو وسپر کر رہی ہے ہوا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی کان دھریں تو آپ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ الیکشن میں کوئی بھی رزلٹ ہو، ایک رزلٹ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اقتدار میں واپسی. اب وہ ایک آؤٹ کم اورینٹیڈ اسٹریٹجی جو ہے میرے خیال میں بن رہی ہے کہ اس آؤٹ کم کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے. اگر وہ 90 دن میں ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ 90 دن میں نہیں ہوتی تو میرے خیال میں غیر قانونی کام نہیں ہوگا. سسٹم نے اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی لچک پیدا کر لی ہے اپنے اندر، چاہے وہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مدت کی توسیع ہے، یا چاہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اب یہ اختیار آنا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب ہوگا، اور وہ اس میں اپنی آئین کی تشریح کر سکتے. دیکھیے فہد، ایک بات ہے، میری بدقسمتی ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں، بہت شوق سے بہت ساری اپارچونٹیز کو چھوڑ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے صحافی بننا ہے.
75 کے اینڈ میں فیصلہ کیا تو 1977 آ گیا جی. 1977 آیا تو 90 دنوں کا وعدہ ہوا تھا اور بڑے ہی نیک ایک شخص ہمارے تھے جنہوں نے مارشل لاء لگایا تھا, یعنی کہا جاتا ہے, اور ان سے بعد ازاں پھر ملاقات ہوئی ہمارے بہت ہی بڑے ایک رہنما خان عبدالولی خان صاحب کی, جن پر حیدرآباد ٹریبیونل کیس ختم ہوا. تو وہ ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. اس وقت یہ معاملہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار میں واپس آنے سے روکنا ہے. میں کسی بھی صورت بھٹو صاحب کا عمران خان سے موازنہ کرنے کو تیار نہیں ہوں, لیکن انتخاب کے لیے ہمیں پھر 1985 کا انتظار کرنا پڑا, وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے, اور بعد ازاں بالآخر جماعتی بنیادوں پہ انتخاب 1988 میں ہوئے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر یہ ڈیمولیشن کا انتظار ہوتا رہا تو پھر یہ بات 11 سال تک چلی جائے, نہ صحیح 8 سال تک تو جا سکتی ہے. نصرت آپ کا ظاہر بات ہے جو یہ اچھا ہے, یہ اٹ از گراؤنڈیڈ ان دا پاسٹ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اور اگین ہم اتنا آگے پروجیکٹ کر بھی نہیں سکتے. ایونٹ ڈریون پالیٹکس ہے ہماری, اس میں ایک ایونٹ ہوتا ہے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, پین ہے لا ہوا سب کچھ ہی چینج ہو گیا تو کل کو بھی کچھ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس جو آپ واضح کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر اس ٹائم ہم بات کریں چیئرمین تحریک انصاف کی تو ان کے جو آؤٹ کم ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک فعال قسم کے امیدوار نہیں ہوں گے اقتدار میں آنے کے لیے. اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور وہ قانونی رکاوٹیں, اور وہ ہمیں ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں, اور وہ ایڈوانس سٹیج پر ہے. تو یعنی ایک آرگینک قسم کا ایک ایوولوشن ہو رہا ہے اس ہوا کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اور وہ یہ بھی نہیں لگ رہا کہ وہ اگلا 5 سالہ منصوبہ ہے, وہ ہمیں مہینوں میں نظر آ رہا ہے جتنی تیزی سے وہ قانونی طور پر ان کے خلاف جو ایک گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. تو شاید اس مدت میں رہتے ہوئے بھی وہ آؤٹ کم اچیو ہو جائے, اور اگر نہ ہوا کسی وجہ سے بھی تو تھوڑی 19-20 اوپر ہو سکتی ہے, پھر بھی ہو جائے گا. لیکن وہ جو خدشہ ہے کہ سالوں تک یہ نہیں ہو پائے گا, مجھے وہ لگ نہیں رہا حال میں کیسا ہو. آپ کے ذہن میں ماریا کو سوال ہے؟ ہاں, میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اتنے روپے خرچ کر کے جو سینسس کروانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس کے بعد بھی اگر انتخابات جو ہونے اور حلقہ بندیاں جو ہونی ہیں وہ ان جو سینسس مطلب ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر اگر نہیں ہونی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اتنا اربوں روپے خرچ کرنے کا؟ پھر اس کے بعد بھی اگر ایم کیو ایم آ کر یہ کنفرنٹ کرتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے 3-4 ماہ ویٹ کر لیا جائے. دیکھیے بالکل آپ کا جائز سوال, I think that's a very good question. میرے خیال میں یہ تو ہم نے سن لیا ہے جو اس ٹائم حکمران جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو الیکشن جو ہے وہ پچھلے ہی سینسس کے مطابق ہوں گے. لیکن ابھی تک میرے خیال میں سیاسی طور پر یہ سیٹل ایشو نہیں ہے. ہم دیکھ ہی نہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اس پہ کیا رد عمل ہے, اور وہ ایک اس طرح کا ایک ایشو ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کی ڈیٹ میں رد و بدل ہو سکتا ہے. ایک جنون قسم کا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو قانونی جسٹیفیکیشن ہیں وہ پر نکال سکتی ہیں. تو میرے خیال میں جہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ اس کا فائدہ کیا تھا, لیکن بہرحال جس وجہ سے بھی لیٹ ہوا, لیکن وہ ایشو میرے خیال میں تب تک سیٹل نہیں ہوگا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جائے گا کہ ایگزیکٹلی الیکشن کس ڈیٹ میں کرانے ہیں, اور اگر نہیں کرانے تو وہ جو ڈیلے ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے. وہاں یہ جو کنٹروورسی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں کام آ سکتا ہے.